وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زجنوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ رحمت کونین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حضرین محترم، ہفتہ واری اصلاحی بیان کا سلسلہ ہے۔ چونکہ یہ مہینہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور اسی مہینے میں 15 تاریخ جو شب آنے والی ہے، عنقریب جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ آ جائے گی۔ آج ہم اسی عنوان کے تحت کہ شعبان المعظم جو مہینہ ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اور پھر شب برات کیا چیز ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کچھ باتیں اس حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر اس مہینے کا احترام پیدا ہو، عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کیا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں۔ مبارک رات جو یہاں پر لیلۃ المبارکہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان کی 27ویں شب میں آتی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب براءت ہے۔ 2 قول ہیں۔
پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ پاک فرماتا ہے اس مبارک رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی جس کام کو نافذ العمل کرنا ہے وہ کام اللہ کی بارگاہ سے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ لیلۃ مبارکہ میں کیا جاتا ہے، یعنی شب برات میں۔ یہ مہینہ جو ماہ شعبان ہے، در حقیقت یہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بات کرتی ہیں کہ اس مہینے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بات میرے آقا فرماتے ہیں کہ افضل الصوم بعد رمضان صوم شعبان لتعظیم رمضان، حضور فرماتے ہیں کہ افضل ترین روزہ رمضان کے بعد وہ شعبان کا روزہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل جن ایام میں روزہ رکھنا سب سے افضل ہے، حضور فرماتے ہیں وہ شعبان المعظم کا روزہ ہے، لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کے لیے، شعبان کا مہینہ۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس مہینے کو جو نسبت دی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ، ورمضان شہر اللہ، اور آقا فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ شہر رمضان شہر اللہ، رمضان کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ، بشہر شعبان شہری، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے مہینے کو تو رب نے بنایا ہے، سارے مہینے کو بنایا رب نے ہے، سب رب کا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نزدیک اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کو اپنی ذات اقدس کی طرف منسوب کرنے کے لیے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ مہینہ شعبان کا عام مہینوں کی طرح غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آنے والا مہینہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں کثرت کے ساتھ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عبادت میں دل لگائیں، تلاوت میں دل لگائیں، عبادت کا ذوق و شوق اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ رمضان میں جو خاص عبادت ہی کا مہینہ ہے، رمضان میں عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شہر و شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان المطہر و رمضان المکفر، حضور علیہ السلام فرماتے کہ شعبان کا مہینہ یہ مطہر، پاک کرنے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہے، یعنی پاکی جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو ظاہر کی پاکی ہے، طہارت جس کو بولتے ہیں، ایک باطن کی پاکی ہے، ظاہر کی طہارت اور ایک باطن کی طہارت۔ ایک ہوتا جسم کا پاک ہونا، ایک ہوتا روح کا پاک ہونا، ایک ہوتا ہے روح کا پاک ہونا۔ ہمارا جسم تو پاک ہوتا ہے پانی سے، دنیا کا پانی ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں تو جسم پاک ہو جاتا ہے، لیکن روح جو پاک ہوتی ہے، روح پاک ہوتی ہے توبہ استغفار سے، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، عاجزی کرنے سے۔ آنسو کا جو پانی ہے وہ ہمارے دل، روح اور قلب و باطن کو پاک کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ در حقیقت توبہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا۔ جب بندہ اس مہینے میں معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، آنسو بہائے گا، اس کا دل پاک ہو جائے گا، اس کی روح پاک ہو جائے گی، اور توبہ استغفار کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، اس بندے سے کوئی محبت کرے نہ کرے،
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور پاکی حاصل کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، غفلت کا، حالانکہ اس مہینے کی جو تاکید ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت اور حضور کی زندگی سے ملتی ہے کہ یہ مہینہ کتنا عظمت والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یوں سمجھ لے، اس مہینے کی عظمت کی خاطر یہی بات کافی ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ حضور فرماتے میرا مہینہ ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں 1,00,000 کم بیش 24,000 انبیاء کرام تشریف لائیں، ان کی امت بھی آئی، آپ بتائیں سب سے افضل امت کس کی امت ہے؟ کس نبی کی امت ہے؟ سب سے افضل امت کس نبی کی امت ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے سب سے افضل امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ سب سے افضل امت حضور کی امت ہے، جیسے ہم سب حضور کی امت ہے۔ تو حضور کی امت افضل کیوں؟ حضور سے نسبت کی بنا پر، کیونکہ اس امت کی نسبت حضور کی بارگاہ سے، اس لیے یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح جس چیز کی بھی نسبت حضور کی بارگاہ سے ہو جاتی ہے وہ تمام چیزوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ 12 مہینے ہیں سال بھر میں، حضور نے صرف شعبان کو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور نے شعبان کو اپنی طرف نسبت کر کے دیگر تمام مہینوں سے شعبان کی عظمت کو بڑھا دیا، تاکہ ہماری امت اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، ریاضت کرے۔ اور سنو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، وہ شعبان کا مہینہ۔ بعض اوقات ہمارے پیارے آقا علیہ السلام پورا مہینہ شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ رمضان سے اس کو ملا دیا کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ سرکار روزہ رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے کہ ماہ رمضان سے اس روزے کو ملا دیا کرتے تھے، یعنی پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جب حضور السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ اور دنوں میں اور مہینوں میں اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کے اہتمام نہیں کرتے، ماہ شعبان میں ہم نے دیکھا کہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ صحابہ نے جب حضور سے پوچھا تو میرے آقا فرماتے ہیں سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان لوگ اس کی عظمتوں سے غافل ہیں، یہ رجب اور رمضان کے بیچ شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، حالانکہ اسی مہینے میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میں روزہ دار ہوں، سبحان اللہ، روزہ دار رہوں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ حضور فرماتے ہیں روزہ رکھتا ہوں، اور لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ میرے آقا آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ رمضان تو فرض ہے، وہ تو پورا روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں میرے آقا علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا چونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پورے سال کون بندہ مرنے والا ہے، ہر نفس سے ہر جان جس کو موت آنی ہے اس کا نام فرشتوں کی فہرست میں لکھ کر کے فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا نام لکھا جائے کہ اس سال جو ہے نا فرشتوں کی فہرست میں جو جن کو موت آنے والی ہے، حضور فرماتے میں چاہتا ہوں اس وقت میں روزے دار سے ہوں، اس لیے اس مہینے میں میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتا ہوں۔
میرے پیارے عزیزوں، باقی یہ جو ماہ شعبان ہے اس سے اور بہت سارے تاریخی یادگاریں بھی اس سے وابستہ ہیں، تاریخی یادگار بھی اس سے وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کعبہ معظمہ جو شہر مکہ میں واقع ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، نماز کا قبلہ ہے، ہم ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سرکار بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ یہ تقریباً 16 یا 17 مہینہ قبلہ رہا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ معظمہ یہ ہمارے باپ دادا کا قبلہ ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بسایا، اس کو بنایا، تو ہمارا قبلہ یہ ہو جائے۔ یہ سرکار کی دلی خواہش تھی۔ ایک بار آپ جہاں آج مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین، صحابہ کو نماز پڑھا رہے تو ظہر یا عصر کی نماز تھی 4 رکعت والی، 2 رکعت پڑھا لیا تھا، بدھ کا دن تھا، 2 باقی تھی، اور حضور السلام بار بار اپنا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ میرے حبیب تمہارا بار بار آسمان کی طرف چہرہ پھیرنا، نگاہیں اٹھا کر دیکھنا، ہم اس ادا کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس ادا کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی خواہش یہ تھی، تو اللہ رب العالمین نے حالت نماز میں صرف محبوب کی مرضی کے مطابق حضور کی خواہش پر حالت نماز میں حکم دے دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دو، یعنی کعبہ معظمہ کی طرف۔ اسی وقت سرکار نے 2 رکعت نماز حضور نے پڑھا تھا، 2 رکعت بیت المقدس سے رک کر کے پڑھا، اس کے بعد جب حکم آ گیا اپنا رخ کعبہ معظمہ کی طرف کر دیا۔ یہ جو تاریخ ہے، ہمارا جو کعبہ قبلہ بنا ہے، ہمارا قبلہ جو کعبہ بنا ہے، یہ 15 شعبان کی تاریخ تھی۔ سبحان اللہ، کون سی تاریخ تھی؟ 15 شعبان۔ اسی طریقے سے حضور السلام کا ایک معجزہ بہت مشہور ہے ماہ شعبان کا، وہ کیا ہے؟ معجزہ شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا۔ ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، یہ حضور کا مشہور معجزہ ہے، اور قرآن نے اس معجزے کا ذکر کیا سورۃ القمر میں، سورۃ القمر میں ذکر کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ پاک فرماتا ہے قیامت قریب آئی، اور تم دیکھتے نہیں کہ قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میرے محبوب کی دستے مبارک سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قیامت کی قرب کی بہت بڑی نشانی، یہ بھی ماہ شعبان میں پیش آیا۔ اور ایک بات بہت اہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سن لو۔ ایک حضور السلام پر پورا قرآن نازل ہوا، لیکن قرآن عظیم میں ایک آیت بہت مشہور آیت ہے، اگر ہم آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھیں نا تو ہو سکتا ہے آپ اس کا ترجمہ نہ سمجھیں، اور زیادہ تر نہیں سمجھتے۔ جو آیت پڑھے، جیسے ہم نے ابھی خطبہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی تو اس کا ترجمہ کر کے ہم نے آپ کو بتایا، صرف آیت پڑھنے سے آپ کو اس کا مطلب معلوم نہیں ہوا، لیکن جو آیت کہ ہر بندہ مسلمان، عام آدمی جس کو عربی کا ترجمہ آتا نہیں، عربی پڑھنا آتی ہی نہیں، لیکن یہ آیت کریمہ اگر کوئی سنتا ہے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ جب حضور پر نازل ہوئی اور میرے آقا کریم نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا تو اس کے نازل ہونے پر صحابہ نے حضور کو مبارکبادی پیش کی، آقا مبارک ہو آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایسی آیت پتا، اگر اس آیت پر بندہ عمل کر لی جائے تو دنیا اور آخرت میں حضور کی قربتوں سے مالا مال ہو جائے گا، دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملے گی، محشر میں بھی اس کو کامیابی ملے گی، اور قبر میں بھی حضور کی قربتوں میں رہے گا۔ وہ آیت ہے آیت درود۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یہ پوری آیت قرآن ہے. اب دیکھو نا، جب کوئی پڑھنے والا کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کا معنی کیا ہوتا؟ اے ایمان والو میرے نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو. اس کا ترجمہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ترجمہ کر کے بتائے تب آپ پڑھیں گے. نہیں، آپ کو خود پتا چل جاتا ہے کہ یہ آیت میرے مصطفیٰ کے درود کی آیت ہے. یہ آیت کریمہ بھی اسی ماہ شعبان میں نازل ہوئی. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے شکرانے میں اس مہینے میں اور دیگر مہینوں کی بنسبت ہمیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہمیں آیت درود کا جو تحفہ ملا ہے وہ کب ملا ہے؟ ماہ شعبان میں ملا ہے. تو ماہ شعبان میں اور زیادہ کثرت کے ساتھ ہمیں درود پڑھنا چاہیے. اور ہمیں جو ہمارا کعبہ معظمہ، بیت اللہ الحرام، حرم محترم، جو ہمارے آقا کے آباء و اجداد کا قبلہ تھا، جو مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے، اللہ کا مقدس گھر جو کعبہ معظمہ مکہ المکرمہ میں واقع ہے، وہ کعبہ جو قبلہ بنا ہے وہ بھی 15 شعبان کو قبلہ بنا ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزوں، ماہ شعبان یہ ایک تاریخی مہینہ ہے. بہت ساری اسلام کی تاریخی یادگاریں اس مہینے سے وابستہ ہیں. اس وجہ سے اس مہینے کی جو شرافت اور کرامت اور بزرگی ہے یہ دیگر مہینوں سے بڑھ جاتی ہے. بلکہ غنیۃ الطالبین میں سرکار بغداد حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون. ٹھیک ہے، غوث پاک سرکار فرماتے ہیں شعبان میں شین پہلا حرف ہے. شین سے مراد شرف، شرف کہتے ہیں بزرگی، عزت. اور با سے مراد ہوتا بر یعنی احسان اور بھلائی، نیکی. اور عین سے مراد ہے علو یعنی بلندی. شین سے مراد شرف، شرف معنی عزت. عین سے مراد علو یعنی بلندی. با سے مراد بر یعنی احسان، بھلائی. اور الف سے مراد الفت یعنی محبت. اور نون سے مراد نور، نور. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. شرف بھی عطا فرماتا ہے، بلندی بھی عطا فرماتا ہے، بر بھلائی اور احسان بھی عطا فرماتا ہے، الفت و محبت بھی عطا فرماتا ہے، اور نور بھی عطا فرماتا ہے. بتاؤ میرے عزیزوں کتنا مقدس مہینہ یہ چل رہا ہے. جس مہینے کی تعظیم میرے آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے، جس مہینے کی عظمت کو سرکار نے بیان فرمایا ہے، جس مہینے میں آقا کریم اس کی تعظیم کی خاطر روزہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے. اور فرمایا کہ افضل ترین روزہ اگر ماہ رمضان کے بعد کسی مہینے کا ہے وہ شعبان کے مہینے کا ہے. تو یہ شعبان کی عظمت ہے. اس کے علاوہ شعبان کی ایک بہت بڑی عظمت یہ ہے کہ اسی مہینے میں ایک رات ایسے بھی آنے والی ہے جس کو کہتے ہیں شب براءت. آج چونکہ ہمیں دونوں چیزیں بتانا ہے، پورے ماہ شعبان کی عظمت بھی بتانا ہے اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ چونکہ شب برات ان قریب آنے والی ہے اس کی بھی فضیلت ہم سنیں گے. جب بندے کو کسی چیز کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، کسی چیز کی فضیلت کا پتہ ہوتا ہے تو اس چیز کو پانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، پھر مطلب دل جمعی کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے علماء کرام شب برات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. آج بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے نا جن کے نزدیک عبادت کرنا بھی بدعت ہو گیا ہے. عبادت کرنا بھی بدعت، ہر چیز کو ناجائز، ہر چیز کو حرام، ہر چیز کو بدعت، ہر چیز کو کہہ دیا بس یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اس کا ثبوت کہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نئی چیز ہے. ہر چیز کو عبادت بھی بدعت ہو گئی. شب برات منایا، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے. شب برات آئی، اس میں عبادت کے مسلمان آ کر کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے لگے، یہ بدعت ہے. سب چیز بدعت. شب قدر آئی، چراغا کر لیا، عبادت کر لیا، اہتمام کر لیا، یہ بدعت. ارے بھائی یہ بدعت، اللہ کی عبادت بھی بدعت ہو جائے تو کیا چیز بھی بچے گا یہ تو بتاؤ.
مسلمان ایسے ہی نمازوں سے دور ہیں، ایسے ہی اللہ کے گھر سے دور ہیں. اب ایسی خصوصیت کے ساتھ رات ہوتی، کم سے کم مسلمان ایک رات تو اللہ کے گھر میں آ کر کے جھک رہا ہے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس ایک رات کی برکت سے سارا سال اللہ کے گھر میں آج آنے والا بن جائے، سارا سال اس کو توفیق مل جائے. اب ایک جو سال بھر میں ایک رات بڑی آتی ہے، 2 رات بڑی آتی ہے، اس میں بھی تم کہہ دو گے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ تو بتائیں. میرے عزیزوں، یہ فتنوں کا دور ہے، کسی کی بات نہ سمجھیں، کسی کی بات نہ سنیں، بس یوں سمجھ لے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیلیں ہیں، صحیح حدیث میں ہیں. شب برات کی تعلق سے ایک نہیں، صحیح حدیثوں میں، سیاہ ستہ کے حدیثوں میں ہیں. حضور السلام نے اس کا اہتمام فرمایا ہے اور حضور نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. حضور السلام نے اس کی عظمت کو بیان کیا. اب ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جامع ترمذی کی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے. اب میں شب برات کی فضیلت بیان کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک رات میری آنکھ کھلی، سرکار کی باری مبارک ہمارے گھر میں تھی. جب آنکھ کھلی ہم نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما گھر میں نہیں ہے، باہر سرکار گئے ہوئے تھے. اب سیدہ عائشہ صدیقہ کچھ بے چین ہوئی کہ ہمارے آقا کہاں تشریف لے گئے. اٹھی، باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا، مسجد میں دیکھا، حضور کہیں نہ ملے. اب صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا؟ اگر سرکار کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. وہ پوچھنے کے بجائے حضور جس راستے سے جاتے وہ راستہ خوشبودار ہوتا، بس اسی خوشبو کو تلاش، مطلب خوشبو پاتے پاتے پہنچ جایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو پوچھا نہیں، خوشبو حضور کی ملی کہ بقی سے آ رہی ہے، جنت البقی سے خوشبو آ رہی ہے. سیدہ عائشہ سیدھے بقی پہنچ گئی. کہتی ہیں حضور کو پا لیا تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جنت البقی تشریف لے گئے تھے. تو سرکار کیا کر رہے تھے؟ بقی کیا چیز ہے؟ جنت البقی وہ مومنین کا قبرستان ہے جہاں صحابہ کرام دفن تھے، آج بھی ہیں. بہت بڑا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ، تابعین، اولیاء، علماء، مومنین، صالحین آج بھی وہاں پر تشریف فرما ہے. جنت البقی میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے. تو حضور السلام صحابہ کے قبر پر تشریف لے گئے تھے، صحابہ کے قبر پر، اور وہاں جا کر میرے آقا علیہ السلام رو رو کر کے دعائیں مغفرت کر رہے تھے. دعائیں، اب بات سنو، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث پاک کا مفہوم. سرکار دعا کر رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سنیوں نے نئی بدعت نکال لی کہ یہ کثرت کے ساتھ اس رات کو جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں. چلو حضور ایک مرتبہ گئے تو ہر سال جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی بدعت. یعنی قبرستان جانا بھی بدعت، قبرستان والوں کو دعا کرنا، سب چیز بدعت. بدعت سے نیچے کوئی چیز نہیں، سب چیز غلط. اب دیکھو سوال یہ ہے کہ حضور السلام قبرستان جا کر مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. میرے پیارے، حضور کی دعا کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام سرکار اپنے گھر میں رہے، ایک بار کہہ دے مولا میری امت کو بخش دے، اس مومن کو بخش دے، اس قبرستان والوں کو بخش دے. حضور کی شان تو یہ ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کی دعا ہر جگہ قبول ہے. قبرستان جانے کی ضرورت ہے؟ حضور کی دعا کی قبولیت کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت ہر جگہ. میرے آقا اپنے گھر میں دعا کر دے، قبول ہے. مسجد میں دعا کر دے، قبول ہے. قبول ہے. دعا عبادت ہے. عبادت کے لیے مسجد سے بہتر جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے نا سب سے بہتر جگہ، چونکہ مسجد عبادت کی جگہ. لیکن نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان گئے، دعا کر رہے. کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ نبی کا عمل شریعت میں حجت ہوتا ہے. نبی جو کام کرتا ہے وہ سنت بنتا ہے امت کے لیے، شریعت میں دلیل ہوتا ہے.
سمجھ رہے بات؟ میرے آقا اسی لیے قبرستان گئے، حضور چاہتے تو مسجد نبی شریف میں بھی دعا کر سکتے تھے بقی والوں کے لیے، امت مرحومہ کے لیے، لیکن حضور بقی تشریف لے گئے، قبرستان تشریف لے گئے تاکہ میرے آنے والی امت بھی ان کے لیے قبرستان جانا میری سنت بن جائے. سبحان اللہ، اسی لیے تو گئے نا، میری سنت بن جائے. اور الحمدللہ آج تک ہم حضور علیہ السلام کی اس سنت کو تھام کر بیٹھے، اور پورے سال میں کبھی جائیں نہ جائیں مسلمان قبرستان، حالانکہ جانا چاہیے، لیکن حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شب برات میں ضرور ہر بندہ کتنا بھی دین سے دور ہو قبرستان جاتا ہے. جاتا کہ نہیں جاتا؟ اور آپ دیکھ لیں جا کر کے ہمارے قبرستانوں میں گویا کہ میلہ لگا ہوا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ قبرستان مسلمان جاتے ہیں، تو در حقیقت یہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور دعا میں ہیں، تو سرکار نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تم یہاں آ گئی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو تلاش کر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، تمہاری حق تلفی کریں گے؟ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ اور کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے ہوں. میرے آقا فرماتے نہیں عائشہ، بلکہ بات یہ ہے کہ آج 15 شعبان کی شب ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے. آقا فرماتے آج کی شب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر خاص نزول فضل فرماتا ہے، جیسے اس کی شان ہے اپنے شان کے لائق، اور اللہ کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے کہ بنی قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو اللہ بخش دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اور ساری رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے حل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معافی دے دوں. حل من مسترزق ارزق به، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں. ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی بیمار مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دے دوں. میرے آقا فرماتے ہے کوئی ایسا جو مانگنا ہے مانگ لے حتی یطلع الفجر. آقا فرماتے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا رہتا ہے، ندائیں دیتا رہتا ہے، میرے بندو جو مانگنا ہے مانگ لو. نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سمجھ رہے کہ وہ رات ہے میرے عزیزوں جو آنے والی، جو اتوار جو آنے والا دن ہے، دن گزار کا جو شب آنے والی ہے، یہ اتوار یہ برکت والی رات ہے. حضور علیہ السلام نے خود اس کی عظمت اور برکت کا احساس کیا ہے، اپنی امت کو بتایا ہے اس رات میں. اور میرے آقا علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی یہ بہت نازک رات ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے آقا آپ اتنی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتایا آقا نے کہ چونکہ اس مہینے میں ہر پورے آنے والے سال جو جان کو موت آنا ہے اس کا نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کا نام لکھ کر، دیکھو ہر بندے کی موت تو لوح محفوظ میں پہلے سے مقرر ہے، یاد رکھنا. ہمارے حدیث پاک میں ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر کو پیدا فرما دیا. ہمارے پیدائش کے 50,000 برس پہلے لوح محفوظ میں سب لکھ دیا. موت تو اس وقت سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے. لیکن یہ جو شب برات آتی ہے 15 شعبان کی شب، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ نے قرآن فرمایا اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. یعنی پورے سال میں کتنے لوگ مریں گے اس شعبان کی 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان تک کتنے لوگوں کو موت آنی ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ الگ اس کا نام کر کے ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کتنے بچے پیدا ہوں گے اس شعبے کے جو ذمہ دار فرشتے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کس کو کتنا روزی ملنا ہے پورے سال حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کیا کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں
اس طرح کے جو فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے یہ، جن کی ڈیوٹی ہے، ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی کاموں کی جو نافذ ہونے والا نافذ العمل کام جو پورے سال نافذ ہونے والا ہے، یہ شب برات جو آنے والی ہے، اس میں پورے سال کے امور تقسیم کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ میرے غوث پاک اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا، شب برات، بڑی نازک رات ہے، بڑی نازک رات ہے۔ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا، لیکن وہ مرنے والے، ان کا نام تو لکھا جا چکا، آ گئے مردوں کی فہرست میں، آ گئے فرشتوں کے دفتر میں، آ گئے، لیکن وہ مرنے والے بازاروں میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، شادی بیاہ مشغول ہوتے ہیں، اپنا مکان بنا رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا۔ غوث پاک فرماتے کتنی نازک رات ہے، کتنے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والے اپنے مکان کی تعمیر میں لگے، کفن پہننے والے مکان بنانے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں کی قبریں کھودی جا چکی ہیں، لیکن قبر میں جانے والے دنیا کا مکان تیار کر رہے ہیں۔ خود غور کرو، آپ نظر دوڑاؤ اپنے قرابت داروں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، محلہ میں، پڑوس میں، جن کو آپ جانتے ہیں پچھلے سال اس وقت وہ تھے، آج نہیں ہیں۔ دوڑا دو، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ جانتے تھے پچھلے سال وہ تھے، وہ آج کی تاریخ میں پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ پچھلے سال تھے، کیا انہیں اس بات کا شعور تھا، احساس تھا؟ کیا وہ جانتے تھے کہ آج ہمارا نام تو مردوں میں آ گیا ہے؟ انہیں پتا نہیں تھا، انہیں احساس نہیں تھا، انہیں شعور نہیں تھا کہ ہم تو خوش ہیں، ہم تو بڑے بڑے پلان بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے۔ انہیں پتا نہیں تھا ہم پلان ادھر بنا رہے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں میرا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے۔ انہیں پتا نہیں تھا، ان کا نام آ چکا تھا، وہ چلے گئے۔ میرے عزیزوں، ہو سکتا ہے، غیر ممکن ہے ہمارا نام بھی مردوں کی فہرست میں آنے والا ہو۔ کتنے لوگ حج کرنے والے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، حج کی تیاری میں لگے ہیں، لیکن ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ جو آنے والی رات ہے، ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آنے والی رات تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے ہی 15 شعبان کو، شب برات کو، ہمارا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہو اور شب برات آنے سے پہلے پہلے ہم قبر میں اتر جائیں، یہ بھی نہیں پتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی کثرت کے ساتھ موت ہو رہی ہے، اٹیک کتنا زیادہ عام ہو گیا ہے، اور کس طریقے سے لوگ جو ہے نا بس چلے جا رہے ہیں دنیا سے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں عبرت نہیں ہو رہی۔ بس پریشانی اس بات کی ہے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ آخرت کی تیاری ہے، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ کوئی اپنے اندر سدھار لاتے ہیں، نہ نمازوں کی پابندی، نہ تلاوت کی پابندی، نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کچھ کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، نصیحت ہو رہی ہے، عبرت ہو رہی ہے، لیکن ہم عبرت لینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، غفلت کے دن ختم کر دو، نہ گزارو۔ بہت سارے لوگ جو غفلت میں گزارتے تھے اور وہ کہتے تھے آج عمل کر لیں گے، کل عمل کر لیں گے، آج عمل کر لیں گے، کل کر لیں گے، آج کرتے کرتے موقع نہ ملا، موت نے انہیں یہاں سے اٹھا کر قبر میں لے جا کر کے پھینک دیا، کچھ بھی نہ ملا۔ بغیر تیاری کی، میں بزرگوں نے فرمایا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ خبردار، اگر تم بغیر قبر کی تیاری کی قبر میں چلے گئے تو قبر ہرگز یہ رعایت نہ کرے گی کہ تم بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا امیر ہو یا فقیر ہو، تمہارا کچھ لحاظ نہیں کرے گی، قبر سوال کرے گی اعمال صالحہ کہاں، وہ دیکھو۔ اگر اعمال صالحہ صحیح ہیں تو قبر آپ کے لیے ماں کی گود بنے گی، ورنہ پھر یہی قبر ہماری ہڈیاں پھڈیاں توڑ کر کے تباہ کر دے گی۔ اور یہ مبارک رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں فرماتے ہیں کہ سال بھر میں خصوصیت کے ساتھ 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک تو شب جمعہ، جمعرات کا دن گزار کر جو رات آتی ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں شب جمعہ قبولیت کی رات۔ ایک ہے شب جمعہ رجب کی پہلی رات جو گزر چکی، اور میرے آقا کریم السلام کا معمول کیا تھا پتہ ہے؟
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. میرے آقا علیہ السلام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، داخل ہوتا، حضور دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمیں برکت دے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. حضور دعا کرتے تھے، رمضان سے اتنی محبت کرتے تھے میرے آقا. تو بتایا کہ رمضان رجب کی پہلی جو رات، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کی رات ہے. اسی طریقے سے 15 شعبان کی شب جس کو شب برات کہتے ہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی شب ہے. اور عیدین سے مراد عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ دونوں راتیں بھی، ان راتوں میں جو بندہ اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کی رات. اب ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں جو شب برات آنے والی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. بہت سارے نادان مسلمانوں کو ہم نے دیکھا ہے رات بیچارے جاگتے ہیں، لیکن جاگتے ہیں تو عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ بھی جاگ کر موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی رات کو، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، یا وہ گاڑی اٹھایا اور پورے شہر کا طواف شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ساری رات شور شرابہ کرتے ہوئے اور کیا کہتے ہیں چیختے چلاتے ہوئے تیز تیز گاڑیاں بھگاتے ہوئے اس طریقے سے معاذ اللہ وہ پوری رات اپنا خراب کر دیتے ہیں. ایسے بھی مسلمان ہیں کہ نہیں، یہ بتائیں. کتنے نوجوان ایسے کرتے ہیں، جاگتے تو ہیں رات لیکن اچھے کام میں نہیں. تو ایسے جاگنے سے سونا بہتر ہے تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو. اس طرح نہ جاگے. جاگنا ہے پیارے، جاگنا ہے نا تو آپ رب کی عبادت میں گزارے، مسجد میں گزارے، ورنہ پھر چپ چاپ اگر سونا ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، صبح پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پوری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. جا کر کے سو جائیں آرام سے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، سو جائیں آرام سے، پھر فجر آ کر کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. آپ سوئے ہیں ساری رات لیکن حدیث پاک میں آیا ہے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کیا لکھا جائے گا کہ آپ پوری رات عبادت کر رہے تھے. مفت میں بتانا ہوں کہ آپ سو کر کے بھی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہے تب. تو آپ ایسا کر لیں لیکن کسی کو اپنی ذات سے اذیت نہ دیں، اسلام کو بدنام نہ کریں. کیا مسلمانوں کی مبارک رات آتی ہے تو مسلمان گاڑیاں لے کر کے بھگاتے ہیں، اتنی تیز آوازیں نکالتے ہیں، ہارن بجاتے ہیں کہ لوگوں کو جو کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، لوگوں کو پریشانی لائق ہوتی ہے. یہ کام مسلمان کی شان کے لائق نہیں، یہ کام ہرگز آپ نہیں کریں گے. جاگنا ہے تو سلیقے سے ادب کے ساتھ جتنا دیر جاگ سکیں آپ جاگے، عبادت کریں، ریاضت کریں، تلاوت کریں، سجدہ کریں، دعا کریں، جو نیک اعمال کرنا کریں. نیند آئے سو جائے چپ چاپ سے، لیکن ہرگز کسی کو اذیت نہ دے، فضول ٹائم نہ برباد کرے، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے. وہ ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے، وہ استغفار کی رات ہے جو شب برات آنے والی ہے، توبہ کی رات ہے. کیا خبر ہم ہنس رہے ہیں ہمارا نام مردے میں شامل ہو گیا ہو، ہم مرنے والے ہوں، کیا خبر ہے میرے عزیزوں؟ اور ہمارے پاس تیاری کچھ نہیں، بغیر تیاری کے قبر میں چلے جائیں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ یہ تو سوچا کبھی؟ یہ سوچ کر کے اس رات عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آج کی شب ہمارا نام مردوں میں لکھا جا چکا. کتنے لوگ چلے گئے جن کا نام پچھلے سال لکھا تھا میرے پیارے، انہیں شعور تک نہیں تھا کہ ہمارا نام لکھا گیا ہوگا. اب میں ایک حکایت سناتا ہوں. اس ماہ یہ شب برات میں عبادت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں ایک بڑا پہاڑ نظر آیا. اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت چٹان ہے، پتھر، سفید پتھر ہے، بڑا خوبصورت ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے اور اس پتھر کی، اس چٹان کی بناوٹ پر تعجب کرنے لگے کہ کتنا عجیب طرح یہ پتھر ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میرے پیغمبر عیسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے عجیب تر چیز تمہیں دکھاؤں؟ تو کہا مالک تو اگر دکھا دے تیری مہربانی. کہا ٹھیک ہے. پھر اللہ نے وحی فرمائی، اس کے فوراً بعد ہی وہی پتھر پھٹ گیا. شک ہو گیا. جب پتھر پھٹا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اس پتھر کے اندر
ایک شخص ہے اور کیا کر رہا پتا ہے؟ ایک شخص کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. نمازوں سے محبت دیکھیں، کہاں کہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں سے پیار دیکھیں. ایک شخص اس پتھر کے اندر کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا. اس کے ایک طرف انگور کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، درخت تھا، تازہ انگور لگے تھے. دوسری طرف پانی کی ایک نہر جاری تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اس کو دیکھنے لگے اور تعجب ہوا کہ عجیب بندہ ہے، اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے. تو جب اس نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوا تو سلام کیا اور مصافحہ کیا، اور اس کے بعد اس کو پوچھا کہ بتاؤ تم کب سے یہاں پر عبادت کرتے ہو؟ تو کہا 400 برس ہو گئے. سبحان اللہ، 400 برس ہو گئے. نمازوں میں خدا کی قسم اتنی چاشنی ہے، اتنی لذت ہے، اتنی لذت ہے، جس کا دل لگ جائے نماز میں نا، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اب اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارا دل نماز میں لگا دے. خدا کی قسم نماز سے بڑھ کر کسی چیز میں چاشنی نہیں ہے جتنی چاشنی، مٹھاس، حلاوت نماز کے اندر ہے. بلکہ صوفیہ نے یہاں تک فرمایا ہے، محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر یہ نماز نہ ہوتی تو عاشقوں کے دل پھٹ جاتے. یہ تو نماز ہے. جب رب کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کر کے اس سے دو چار باتیں کر لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ وہ بندہ نمازوں سے محبت پیدا کرے، نمازوں سے. تو کہا کہ 400 برس سے عبادت کرتا ہوں اور ہمیں تو کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہے. یہاں ٹینشن نہیں ہے، کھانے کے لیے کمانا بھی نہیں پڑتا. دیکھیں انگور لگا ہوا ہے، پانی پی لیتا ہوں، چشمہ جاری ہے. اور ہمیں نہ دوستوں کے بیٹھک میں فکر ہے کہ وقت برباد ہوگا، نہ بال بچوں کی فکر ہے. ہم نے رب سے دعا کی تھی کہ میرے مالک ہمیں ایسی جگہ عبادت کی توفیق عطا فرما جہاں ہمیں کوئی فکر نہ ہو. رب العالمین نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اس کی قدرت ہے، اور سکون کے ساتھ عبادت کر رہا ہوں. یہ منظر حضرت عیسیٰ پیغمبر نے جب دیکھا بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے مالک ایسا لگتا ہے کہ میرے گمان کے مطابق تو تیری مخلوق میں اس سے بہتر کون سا بندہ ہوگا؟ اس کے عمل سے بہتر کس کا عمل ہوگا؟ یعنی اس سے بہتر کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا کہ جو اس کی طرح عبادت کرتا ہو. سب سے افضل عبادت تو اس کی ہے کہ بالکل خشوع خضوع کے ساتھ ہر طرح کے ٹینشن سے فری ہو کر کے تنے تنہا ہر وقت دن و رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. اس سے بڑا خوش نصیب بندہ کون ہوگا؟ تعجب کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے وہی فرمائی کہ ہاں عیسیٰ، جانتے نہیں ہو میرے آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کی آخری امت ہوگی امت محمدیہ. میں اس امت کو ایک رات عطا فرماؤں گا، شب برات. اگر میرے مصطفیٰ کا کوئی امتی شب برات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو اس کی 400 رکعت سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماؤں گا. کہ میرے نزدیک اس کی 400 رکعت سے زیادہ پسندیدہ نماز میرے مصطفیٰ کی امت جو شب برات میں 2 رکعت پڑھے گی اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ عظمت ہے شب برات کی میرے عزیزوں. تو بات ختم کرتا ہوں، اس مہینے کی قدر کرے. میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ ابھی بھی نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ابھی رمضان شروع ہوگا تو آپ نماز شروع کر دیں گے، یہ پتہ ہے. تو پیارے رمضان تو شروع ہوگا اپنے وقت پر. یہ مہینہ بھی اگرچہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کو کیا کہتے ہیں مٹاتا ہے، لیکن شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ ہے. حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے. آپ رمضان میں شروع کریں گے نماز نہ، میں کہتا ہوں رمضان تو ہو سکتا ہے رمضان نہ دیکھنے پائے تو کیا ہو سکتا ہے نہ دیکھنے پائے. کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ رمضان دیکھنے پائے نہ دیکھنے پائے. میں آپ کو یہی کہتا ہوں، یہ تاکید، یہ نصیحت سمجھ لے، مشورہ سمجھ لے، تاکید سمجھ لے، حکم سمجھ لے، جو مرضی چاہے سمجھ لے. لیکن جو آپ میں سے ابھی بھی نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں، خدا کے واسطے آج ہی سے رمضان میں شروع کرنے کے بجائے آج ہی سے نماز شروع کر دیں. آج ہی سے تلاوت جو ہو سکے وہ شروع کر دیں. آج ہی سے درود پاک میں نے آپ کو شروع میں فضیلت بتائی ہے کہ آیت درود اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی.
کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کر دیں، ذکر و اذکار شروع کر دیں. یعنی اس مہینے کو بھی آپ سمجھیں کہ گویا کہ ہم رمضان کے مہینہ گزار رہے ہیں، اس مہینے کو بھی کثرت کے ساتھ عبادت میں گزارے، دیگر مہینوں کی مناسبت سے نیک اعمال کرے. نمازیں آپ شروع کریں گے رمضان میں، رمضان کا خدا کے واسطے میرے عزیزوں انتظار نہ کرے، اسی کو آپ رمضان سمجھ کر کے نمازیں شروع کر دیں، عبادت شروع کر دے، تلاوت شروع کر دے، درود پاک شروع کر دے، نیک عمل کرنا شروع کر دے. اللہ نے چاہا تو بے پناہ برکتیں ملے گی. اور شعبان کی قدر کرے، اور ہو سکے اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہوں تو شعبان میں روزہ رکھنا. میں نے بتایا کہ میرے آقا کثرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، پابندی نہیں ہے، رکھ سکتے ہوں، آسانی آپ کے لیے تو ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، ورنہ کم از کم ایک بات کی تاکید تو کرتا ہوں، اگر آپ روزانہ شعبان میں نہیں رکھ سکتے روزہ، میں بھی نہیں رکھ پاتا ہوں، نہیں رکھ سکتے ہیں، تو شب برات کے بعد جو دن آنے والا 15 شعبان کا دن، اس دن تو آپ میں سے ہر کوئی نیت کرے کہ انشاءاللہ روزہ رکھوں گا. رکھیں گے انشاءاللہ. شب برات کے بعد جو دن آنے والا 15 شعبان کا روزہ، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ سے ممکن ہو تو 14 شعبان کا بھی رکھ لیں، ممکن ہے تو. اگر آپ 14 کو نہیں رکھ پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 15 کو لیکن ضرور آپ رکھیں، جو کہ زیادہ فضیلت 15 کو ہے. اور رات کو 15 جو شب برات ہے اس کو عبادت میں گزارے، قیام میں گزارے، اور دن کو روزہ رکھنے میں گزارے. حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان آئے تو قوموا لیلتہا، رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھو. میرے آقا نے یہ تعلیم دی، دن کو روزہ رکھنا اور رات کو 15 شعبان کو قیام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اپنی مسجد میں آپ کو پتہ ہر سال، تاکہ لوگ عبادت کر سکیں، ہر سال محفل شب برات ہوتی ہے. اس سال بھی ہوگی 12:30 سے لے کر کے انشاءاللہ 2:30 بجے تک 2 گھنٹے کی محفل ہوگی. اس میں آپ آئیں گے، اور یہ محفل تو کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ افضل ترین عبادت ہے. سمجھ لائے نا، سمجھے کہ صرف نماز پڑھ لینا، تلاوت کر لینا ہی عبادت ہے. باقی محفل میں بیٹھنا، حدیثوں میں علم دین کی محفل میں بیٹھنے سے تھوڑی دیر ہزاروں ہزار رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے پیارے، پڑھنے سے افضل ہے. ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو محفل کا فائدہ یہ ہوتا، ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا جمع ہوتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، بھی محفل میں آ کر کے کم سے کم تھوڑی دیر علم دین حاصل کر لیتے ہیں. اجتماعی طور پر ذکر ہوتا، دعا ہوتی ہے، تو بس ایک لالچ ہوتی ہے کہ اتنے کثیر مسلمان ہیں، اس میں اللہ کا نیک بندہ وہ بھی دعا شامل میں ہو جائے، دعا میں شامل ہوگا. ہماری دعا استحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے گا، اس کی برکت سے سب کا بھلا ہو جائے گا. تو اس لیے یہ محفل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب ہر سال آتے ہیں، ہمیں شب معراج کی محفل ہوتی ہے، آئے تھے، انشاءاللہ آئیں گے. تو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتا دینا، دن اتوار کا گزار کر جو شب آنے والی ہے وہ محفل شب برات ہوگی، آپ ضرور تشریف لائیے گا. اور آج کا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. یہ وظیفہ گھر میں بعض اوقات پریشانیاں ہوتی ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، گھریلو تکلیفیں ہوتی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا کرے، بہت اچھا عمل ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا. گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، ٹینشن ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں. دیکھو ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے، اللہ کے نام میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے. یقین کامل ہونا چاہیے. تو گھر کے اندر تنگ دستی ہے، بے برکتی ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، مصیبت ہے، بے چینیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کا روحانی عمل، یہ روحانی عمل ہے سورۃ المزمل. 29واں پارے میں ہے نا سورہ مزمل، اور سورۃ الجن یہ بھی 29ویں پارے میں ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں، بہت بڑی بڑی صورتیں نہیں ہیں. سورہ مزمل، سورہ جن 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. آپ پڑھ سکتے تو آپ، ورنہ کسی سے پڑھوا سکتے ہیں جن کا تلفظ صحیح ہو، مخارج درست ہو، تاکہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں. اس کو پڑھ کر کے لوبان جانتے ہیں جو سلگائی جاتی ہے خوشبو کے لیے، لوبان اور اجوائن پنساری کو دکان پہ مل جاتی ہے. لوبان اور اجوائن پر اس کو دم کر لے، دونوں کو ساتھ رکھے، اور اس پر یہ 3 مرتبہ سورہ مزمل، سورۃ الجن پڑھ کر کے دونوں کو ساتھ میں پڑھ کر کے دم کر لے. اور اس کے بعد اس کو 7 دن یا 11 دن تک روزانہ تھوڑا تھوڑا لگا کر اپنے پورے گھر میں دھونی دے لے.
اپنے گھر میں دھونی دے لے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ویسے بھی گھر خوشبودار بھی ہوتا ہے اور لوبان وغیرہ کی دھونی دینا چاہیے، گھر میں خیر و برکتیں ہوتی ہے، خاص کر جمعرات کو پیر شریف کو دینی چاہیے، برکتیں ہوتی ہیں، خیر ہوتا ہے، شیطان بھاگتے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے یہ تو خاص اسی کے لیے ہے، اگر آپ چاہیں تو مشکل کام نہیں ہے، آسانی یہ کر لے۔ آپ اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی سے پڑھا لے، دوسرے جو اچھا پڑھتے ہو، کسی حافظ سے، کسی عالم سے پڑھوا دے کہ لوبان اجوان لا کر کے دے دیں ان کو، وہ 3 مرتبہ سورہ مزمل، سورہ جن پڑھ دیں گے، چونکہ وہ پڑھیں گے تو مخرج کے ساتھ صحیح پڑھیں گے، ہو سکتا آپ کو مخرج نہ آتا ہو، درست الفاظ نہ پڑھ سکتے ہوں، پڑھوا کر کے دم کرا کر کے گھر میں رکھ لیں، اور روزانہ کسی بھی ٹائم ہو سکے تو مغرب بعد ایک بار پورے گھر میں وہ کوئلہ جلا کر کے دھونی دے لیں، اسی طرح 7 دن کر لیں یا 11 دن کر لیں، اللہ نے چاہا تو اس کلام مقدس کی برکت سے گھریلو پریشانیاں، ٹینشن، مصیبتیں بھی برکت اللہ نے چاہا تو ضرور دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔